پر چھوٹی نہیں بڑی بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں, بہت بڑی بڑی دعائیں قبول ہوتی ہے. تو اس رات کو ہم نے ضائع نہیں کرنا. البتہ یہاں کا جو وقوف کا وقت ہے وہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق, جو سحری کا وقت ہے ہمارے, جس میں ہم سحری بند کرتے ہیں, اس وقت سے لے کر طلوع تک ہے. یہ بہت مختصر سا وقت ہے, صبح صادق سے سورج نکلنے تک. اس دوران لمحے بھر کے لیے پہنچ گئے, وقوف ہو گیا. لمحے بھر کے لیے اس وقت میں وہاں پر ہم پہنچ گئے, ہمارا وقوف ہو گیا. اور یہ واجب ہے, اگر وہاں پر نہیں گئے, واجب چھوٹا, واجب چھوٹا تو دم آئے گا. پورے سفر میں جہاں جہاں واجب چھوٹا وہاں آپ کو دم دینا ہوگا. تو ذہن حاضر رکھ کر جائیں کہ ہر دم جو ہے نا, ہر دم 450 ریال کا ہے. اور 450 ریال ہم ویسے ہی ہماری برادری کنورژن اچھی طرح کرتی ہے پیسوں میں, اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا. وادی موثر کے بارے میں کل بتا چکا ہوں. مزدلفہ پہنچ کر کرنے کے جو کام ہے ہمارے, جب آپ پہنچیں گے وہاں پر تو عشاء کا وقت داخل ہو چکا ہوگا, طے شدہ بات, اس سے پہلے آپ نہیں پہنچتے. وہاں پر پہنچیں گے تو میں نے بتایا کہ مغرب کی نماز ہم عرفات میں چھوڑ کر آئے تھے. اب جب عرفات میں چھوڑ کر آئے تھے تو ہم نے یہاں پر پڑھنی ہے وہ نماز. طریقہ کیا ہے, یہاں پر ہم نے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی ہے, مغرب کی اور عشاء کی, الگ الگ نہیں پڑھیں گے. اچھا ایک بات ہماری عرفات میں رہ گئی. عرفات میں جب میں نے آپ سے یہ کہا کہ ہم مسجد نمیرہ میں جا کر نماز اکٹھی نہیں پڑھیں گے, تو لازمی سی بات ہے وہ دو نمازیں تو ہم نے پڑھنی ہے. جو لوگ مسجد نمیرہ جا رہے ہیں وہاں پر وہ اپنی نمازیں جس طرح پڑھتے ہیں ان کو پڑھنے دیں. ہم نے جو نماز پڑھنی ہے عرفات کے میدان میں وہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور نماز عصر کے وقت میں. وہاں وہ لوگ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھیں گے ایک ہی وقت میں, ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا. ہم نے عرفات میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں, عصر کی نماز عصر کے وقت میں, لیکن جماعت کے ساتھ اپنی جماعت وہاں پر کریں گے. جو لوگ مقیم ہوں گے وہ پوری نماز پڑھیں گے, جو مسافر ہوں گے وہ قصر کریں گے, لیکن پڑھیں گے جماعت کے ساتھ. ویسے ہی مزدلفہ میں بھی جب آپ پہنچیں گے تو یہاں پر ہم نے دو نمازیں اکٹھی پڑھنی ہے, لیکن عشاء کے وقت میں. طریقہ کیا ہے, سب سے پہلے کوئی ایک ساتھی اذان کہے, اذان کے بعد مغرب کی نماز کے لیے اقامت کہے, مغرب کی اقامت کے بعد مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھیں, اس کے بعد 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ تکبیر تشریق کہیں, پھر تلبیہ کہیں, اس کے بعد کوئی سنت کوئی نفل کچھ بھی نہیں پڑھنی, بلکہ عشاء کے لیے تکبیر کہنی ہے اور پھر عشاء کی نماز پڑھنی ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان میں کوئی سنت کوئی نوافل نہیں ہے, صرف تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھنی ہے بس. پہلے اذان, پھر مغرب کی اقامت, پھر مغرب کی نماز, پھر تکبیر تشریق, پھر تلبیہ, پھر عشاء کی نماز, اور اس کے بعد پھر تکبیر تشریق, پھر تلبیہ, اور اس کے بعد جتنی چاہے سنتیں نوافل اور واجبات جو کچھ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. پوری رات آپ عبادت میں گزارتے, کوئی نہیں رکتا. تو آپ نے مغرب کی نماز عرفات میں پڑھ کر نہیں آنی, اور یہاں اگر آپ نے اس کو ادا کرنی ہے. مزدلفہ میں کرنے کے جو کام ہیں کثرت سے پڑھتے رہیں, چونکہ رات بھر فارغ ہوں گے وہاں پر. ویسے تو بہت زبردست نیند آتی ہے یہاں پر, بہت شاندار. مزدلفہ بڑی مبارک رات ہے, یہاں سونے کا بھی اپنا مزہ ہے, یہاں عبادت کا بھی اپنا مزہ ہے. نیند بھی ایسی آئے گی کہ شاید آپ مرتے دم تک ایسی نیند کا مزہ نہ لے سکیں, اور عبادت کا مزہ بھی ایسا آئے گا کہ دنیا میں کبھی موقع نہیں ملے گا آپ کو ایسی عبادت کا. انشاءاللہ ایسی عبادت یہاں پر ہوتی ہے. تو یہاں درود شریف, استغفار, تلاوت قرآن کریم اور تلبیہ کثرت سے کرتے رہیں, دعائیں مانگتے رہیں. جو دعائیں یہاں قبول ہوتی ہیں وہ کہیں اور نہیں ہوتی قبول دعائیں. اب رات گزر گئی اور حج کا 3 دن شروع ہو گیا. 8 ذی الحجہ پہلا, 9 ذی الحجہ دوسرا, اور 10 ذی الحجہ جو ہمارا 3 دن شروع ہو گیا ہمارا. یہاں جو ہے نماز فجر, میں نے کہا یہاں کا وقوف کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے, تو اول وقت میں آپ نے نماز فجر ادا کر لینی ہے, بالکل ابتدائی وقت میں. نماز فجر کے بعد اب یہ وقوف کا وقت آپ کا شروع ہو گیا. یہاں اب آپ نے نوافل تو ظاہر سی باتیں نہیں پڑھیں گے, اب ایک ہی کام ہے, یا تو ذکر اذکار کریں یا اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیں, اللہ کو منانا شروع کریں, گڑ گڑا کر اللہ کو راضی کریں. مانگے اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہیں یہاں پر مانگے. دنیا مانگیے, آخرت مانگیے, جس کی شادی نہیں وہ بیوی مانگیے, شوہر مانگیے, جس کے اولاد مانگے, جن کے بچے نافرمان ہیں وہ ان کے لیے عافیت مانگے, جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں مانگے, اللہ وہاں پر دینے والا موجود ہے. تو یہ بہت مختصر وقت ہے, اس مختصر وقت میں وہاں پر آپ کو جانا ضروری ہے, واجب ہے وہاں پر.
اچھا یہاں پر میں نے پہلے دن آپ سے کہا تھا کہ حج کے دنوں میں آپ کو ہر دوسرا آدمی مفتی ملے گا. ہر دوسرا آدمی جس نے اگر کوئی 1-1.5 کتاب پڑھ لی ہوگی نا اب وہ فتوے دینا شروع کر دیتا ہے اور اس کا نقصان ہی ہوتا ہے. یاد رکھیے گا اس بات کا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ساتھی مزدلفہ پہنچتے ہیں رات میں اور رات میں ہی وہاں سے اپنے خیموں میں آ جاتے ہیں, مینا آ جاتے ہیں. تو یہ کرنا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ صبح وہاں پر مزدلفہ میں وقوف واجب تھا, وہ واجب چھوڑ دیا تو دم لازم آ گیا. البتہ اچھا جی, خواتین, ضعیف, کمزور, بوڑھے حضرات, چھوٹے بچے, یہ سب کے سب اگر مزدلفہ کی رات ہی وہاں سے نکل کر اپنے خیموں میں مینا چلے جائیں ان کے لیے جائز ہے, جا سکتے ہیں, ان کے لیے یہ واجب نہیں ہے. لیکن مرد حضرات, کٹے, جوان, جنہیں کوئی تکلیف نہیں ہے, وہ یہ وقوف چھوڑ کے نہیں جا سکتے, ان کے لیے واجب ہے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر والوں کو چھوڑنے جا رہے ہیں وہاں پر اور واپس نہیں آتے, دم لازم آ جائے گا. اگر چھوڑنے جاتے ہیں رات میں جائیں, چھوڑ کر واپس آ جائیں. لیکن مشورہ یہ چھوڑنے نہ جائے, کوئی اتنی تکلیف نہیں ہوتی, سکون سے, بالکل سکون سے یہاں پر وقوف کرے پوری رات اور صبح پہ تھوڑا سا آرام سے جائے مینا کے لیے, تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی یہاں پر. تو مرد حضرات کے لیے یہاں پر ٹھہرنا واجب ہے, اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جائیں. ان تمام کاموں کے علاوہ مزدلفہ میں کرنے کا ایک اور کام ہے, وہ یہ کہ یہاں سے کنکریاں جمع کریں گے. اگلے دن شیطان کی خدمت جو کرنی ہے ہم نے, یہاں سے کنکریاں جمع کریں گے 70 کنکریاں. 70 کنکریاں سائز سمجھ لیجئے کھجور کی گھٹلی کے برابر یا چنے کے برابر, اس سے بڑی نہیں لینی. شیطان سے جتنا معاملہ ہمارا ہے بس اتنا ہی کریں, ویسے تو بہت بڑے معاملات ہیں تو زیادہ بغض نکالنے کی ضرورت نہیں کہ بڑے بڑے پتھر لے لیے. چھوٹا سائز چنے کے برابر یا کھجور کی گھٹلی کے برابر 70 کنکریاں اٹھا لینی ہے. اگر آپ نے 13 ذی الحجہ تک رمی کرنی ہے تو 70 تو ہر حال میں اٹھانی ہے, اضافی 10-12 مزید اٹھا لیں تاکہ اگر اس میں سے کوئی ضائع ہو جائے, گم جائے تو آپ کو کام آ سکے وہاں پر. تو 70 تو آپ نے مارنی ہے وہ رکھیے, اس کے علاوہ 10-12 یہاں سے لے کر جائیں. اب یہ کنکریاں جو ہے مزدلفہ سے اٹھانا مستحب عمل ہے, راستے سے بھی اٹھا سکتے ہیں, راستہ چلتے ہوئے اٹھا لیں. البتہ ان کنکریوں کو اٹھا کر دھو لیجئے اس کو ایک دفعہ, ایسے ہی اس کو جمع نہ کرے. دھونے کے بعد اس کو اپنے پاس تھیلی میں جو ہم نے بتائی تھی پہلے دن, اس تھیلی میں اس کو رکھ لیجئے. سائز آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے, یہ بہترین سائز ہے کنکریوں کا, اس سے بڑے ہم نے نہیں لینے ہیں. مزدلفہ صبح ہمارا وقوف ہو گیا, اب ہم نے جانا ہے دوبارہ مینا. مزدلفہ جب مینا آئیں گے تو یہ کچھ مناظر ہیں جانے کے, تو اس طرح حجاج وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں. سورج طلوع ہونے کا جب وقت آ جائے, بالکل قریب سورج طلوع ہونے لگے, اب جو ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے ہم نے مینا کی طرف روانہ ہو جانا ہے. چاہے تو بسوں میں جائیں, بسیں بھی جاتے ہیں, چاہے تو پیدل جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, دونوں صورتوں میں جا سکتے ہیں. اب یہاں سے جاتے ہوئے آپ کا ٹکراؤ وادی مخصر سے ہوگا, تو وہاں پر ہم نے ٹھہرنا نہیں بلکہ جلدی وہاں سے نکل جانا ہے. مینا جب ہم پہنچ گئے تو مینا پہنچنے کے بعد جو کرنے کے کام ہے اس کو غور سے سمجھیے گا, کیونکہ اس میں تھوڑی سی تو دم لازم آ جائے گا. مینا پہنچنے کے بعد ہم نے سب سے پہلے تو کام کیا کرنا ہے کہ شیطان کو کنکریاں مارنی ہے. صرف ایک شیطان کو, بڑے شیطان کو, تینوں کو نہیں مار رہی ہیں. آج صرف ایک کو مارنا ہے, 2 کو اگلے دن کے لیے رکھیے, ایک کی خدمت کرنے پہلے دن. اس کے علاوہ ہم نے قربانی کرنی ہے, پھر ہم نے کرنا ہے سر کے بال صاف کرنا ہے, اس کے بعد طواف زیارت, اور اس کے بعد حج کی سعی. یہ 5 کام ہم نے کرنا ہے جو مینا میں رہتے ہوئے کرنا ہے. سب کو الگ الگ بتاؤں گا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ, یہاں پر اس کو سمجھیے گا. یہ 5 کام ہمیں مینا میں رہتے ہوئے کرنا ہے. مینا پہنچنے کے بعد مشورہ یہ ہے کہ سیدھے آپ کنکر مارنے نہ جائیں. ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے وہ اول وقت میں جائے, کیونکہ مسنون وقت ہوتا ہے, بہت زیادہ رش ہوتا ہے. نہ جائیں, خیمے میں آئے, سو جائیں 2 گھنٹے کے لیے, سکون سے سو جائیں. ظہر کے وقت اٹھیے, نماز پڑھیں اور پھر جائیں کنکر ماریں. گو کہ مسنون وقت گزر چکا ہوگا, لیکن ضروری نہیں کہ مسنون وقت میں جائیں. اگر خاص کر کے آپ کے ساتھ خواتین موجود ہیں, بچے یا ضعیف لوگ ہیں, تو اول وقت میں جانے کی تو کوشش ہی نہ کریں. خیموں میں اگر سو جائیں, چپ چاپ سو جائیں, 2 گھنٹے 3 گھنٹے آرام کریں, اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ جائیں کنکر مارنے کے لیے. بہرحال تو مینا پہنچ کے سب سے پہلے بڑے جمرے کو ہم نے کنکریاں مارنی ہے, اور کنکریاں کتنی ماریں گے؟ 7 عدد, بس
اس سے زیادہ نہیں ماریں گے وہاں پر. اور آج یعنی 10 ذی الحجہ کو فقط ایک ہی شیطان کو کنکر ماریں گے. وہ کس کو؟ بڑے شیطان کو. بس پہچان اس کی یہ ہے کہ جب آپ مینا سے داخل ہوں گے تو داخل ہوتے ہی پہلے آپ کو چھوٹا شیطان ملے گا, پھر درمیانہ شیطان, اور اس کے بعد پھر آخری بڑا شیطان ہوگا. تو پہلے 2 شیطان ہیں, اس سے ملاقات مؤخر رکھیں, بعد میں ملیں. آخر والے شیطان کے پاس چلے جائیں, اس کو کنکر مارنا ہے. بورڈ بھی لگے ہوں گے, اگر وہاں پر جا کر پریشان ہو تو بورڈ پڑھ لیجئے گا, اس پر لکھا ہوا بھی ہوگا. یہاں سے کنکریاں اٹھانے کا مسئلہ سمجھ لیجئے. بعض لوگ کنکر گم جاتے ہیں, وہاں پر نہیں لاتے, تو یہاں جو کنکر گرے ہوئے نیچے ہوتے ہیں وہ نہ اٹھائیں, وہ اٹھانا مکروہ ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا حج قبول ہو جاتا ہے اس کی کنکریاں خدائی نظام کے تحت اٹھا لی جاتی ہیں, غائب ہو جاتی ہیں وہاں سے. یہاں جو پڑی رہ جاتی ہیں وہ مردود کنکریاں ہوتی ہیں, یعنی وہ کنکر جن کے حج قبول نہیں ہوتے. تو ان کنکریوں کو وہاں سے نہ اٹھائیں, کیونکہ پہلے ہی وہ کنکریاں ہیں, وہ کنکریاں جن کو قبول نہیں کیا گیا. مزید اب اس کو اٹھا کے آپ کوشش نہ کریں. البتہ اگر آپ مجبوری آپ کے پاس ہے ہی نہیں, مل نہیں رہے, تو پھر اٹھا سکتے ہیں, لیکن مکروہ کام ہے یہ. تو اپنے کنکر کی بہت حفاظت کریں, تھیلیوں میں بھر کے لائیں, کچھ زیادہ ہی لے کر آئیں. بچ جاتے ہیں یہاں پر پھینک دیجیے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوبارہ مزدلفہ نہیں جانا پھینکنا ہے, بچ جائے پھینک دیں, کچھ زیادہ لے کر آ جائیں تاکہ پریشانی آپ کو نہ ہو. یہ اس سلائیڈ کے اندر وقت سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ نقشے بھی سارے کے سارے واٹس ایپ پر ہمارے شیئر ہو چکے ہیں. جن کو نہیں ملے وہ دوبارہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں, دوبارہ شیئر ہو جائیں گے, اور آپ کو پرچہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ بھی. بعض لوگ عرفات سے جب ہم مزدلفہ سے مینا جب ہم پہنچتے ہیں تو جن لوگ, میں نے کہا اب شروع میں بتایا تھا کہ خواتین اور ضعیف لوگ رات کو آ سکتے ہیں مینا میں, وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ رات میں ہی جو ہے شیطان کو کنکر مارنے چلے جاتے ہیں. تو یہ کنکر قبول نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا وقت ہی شروع نہیں ہوا. جیسا کہ مغرب کی نماز کے لیے سورج غروب ہونا ضروری ہے, اس سے پہلے پڑھی ہوئی نماز قبول نہیں ہے, ویسے ہی شیطان کو کنکر مارنے کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ 10 ذی الحجہ کو صبح شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے مارے ہوئے کنکر قبول ہی نہیں ہے, تو دوبارہ مارنے پڑیں گے. تو اس کا جو مسنون وقت ہے وہ طلوع آفتاب سے ظہر تک کا وقت ہے. سورج طلوع ہونے کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے, اور ظہر تک کا جو وقت ہے وہ مسنون وقت ہے. اس کے بعد ظہر کے بعد سے غروب تک کا وقت مار سکتے ہیں, جائز ہے, بالکل مارے. اور آج کل تو جو ہے بہترین وقت یہی ہے کنکر مارنے کے لیے. مسنون وقت جو پہلے والے اس وقت جائیں گے تو آپ کو سوائے رش کے کچھ نہیں, بہت رش ہوگا. ابھی آگے تصویریں بھی بتا دوں گا جس طرح کا رش ہوتا ہے وہاں پر. اور غروب کے بعد اگلے دن کی فجر تک رات کا وقت جو ہے ضعیف کمزور لوگ جا کر مار سکتے ہیں. کہ رش زیادہ ہوگا, دن بھر میں بھی آپ کو رش زیادہ مل رہا ہے, عصر میں, مغرب میں, ظہر میں رش زیادہ ہے, تو نہ جائیں. جو کمزور لوگ ہیں وہ رات میں چلے جائیں. گو کہ مکروہ ہے اور بلا عذر جانا, لیکن اب آپ کے پاس عذر ہے کہ کمزور لوگ ہیں, تو ان کو رات کو آپ لے کر چلے جائیں, ان کو کنکر رات کو مروائیں, وہاں پر رات کو جا کر وہ کنکر مارے. تو یہ درست ہے ان کے لیے اس وقت جانا ہے یہاں پر. تو یہ 10 ذی الحجہ کا مسنون وقت اور باقی اوقات تھے. یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ احرام باندھتے ہم نے تلبیہ شروع کیا تھا. اب جب ہم شیطان کو کنکر ماریں گے تو کنکر مارنے سے پہلے ہم تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے. تلبیہ پڑھنے کا وقت ختم ہو گیا. اب آپ نے جو کام کرنا ہے وہ دوسرے ذکر اذکار پڑھتے رہے, لیکن تلبیہ پڑھنا آپ چھوڑ دیں, اس کا وقت مکمل ہوا. مینا پہنچ کر ہم نے جو کام کرنا ہے وہ سب سے پہلے کیا کریں گے, کنکر ماریں گے. کنکر مارنے کا طریقہ آپ کے سامنے ہے, ہاتھوں کو اٹھا کر ہم نے کنکر مارنا ہے. 7 کنکر لگانے ہیں, ساتوں الگ الگ مارنا ہے. ایک ساتھ ساتوں ملا کر ماریں گے تو وہ ایک ہی شمار ہوگا. چاہے مٹھی بھر کر کنکر مارے ہیں, ایک دفعہ میں ماریں گے وہ ایک ہی شمار ہوگا. 7 کنکر مارنے ہیں, ساتوں علیحدہ علیحدہ مارنا ہے. اور کنکر مارتے ہوئے ہر کنکر پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہیں. جیسے ہم جانو سے پڑھتے ہیں نا بسم اللہ اللہ اکبر, ویسے ہی ہر کنکر مارتے ہوئے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے. اور یاد ہو, بلکہ یاد کر کے جائیں. جب جا رہے ہیں وہاں پر تو پورا حج مسنون طریقے سے کریں. اس دعا کو یاد کر لیں, اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا. ہر کنکر پر یہ دعا پڑھیں پھر کنکر ماریں, یہ دعا پڑھیں پھر کنکر ماریں. تو شیطان سے پوری بیزاری کا اظہار کرنا ہے وہاں پر. تو اس دعا کو پڑھتے جائیں, کنکر مارتے رہے. 7 کنکر ہو جائیں تو بس اب نکل جائیں. البتہ اس بات کا خیال رکھنا ہے, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ نہ تو کنکر بڑے لینے ہیں. بعض لوگ جوتوں سے خدمت کر رہے ہوتے ہیں شیطان کی, بعض لکڑیوں سے کرتے ہیں, بعض کے میں جو آتا ہے کرتے رہتے ہیں وہاں پر. تو یہ کام نہیں کرنے.
اس वजह से कि हमें सवाब उस काम में मिलेगा, उस तरीके पर मिलेगा जो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने करके बताया। अगर हम उनके तरीके पर चलेंगे तो हमें सवाब मिलेगा, वरना तो सवाब का ख्याल जहन से निकाल दें। हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कंकर का साइज छोटा हो, चने के बराबर हो, खजूर की गुठली के बराबर है, आप बड़ा पत्थर मारे सवाब नहीं मिलना, छोड़ दें उसको। गुलू है, ये गुलू है, इसको कौमें हलाक हुई है, बताता हूं अभी मैं आपको। अब ये देखें, तस्वीर मैंने ब्लर कर दी ताकि पहचान ना हो, लेकिन सब समझाने के लिए। तो ये करने वाले काम नहीं है वहां पर। मुझे नहीं पता ये बंदा जिंदा बचा भी होगा नहीं, क्योंकि अगर ये लकड़ी से मारने की कोशिश कर रहा है, ये 100% बात है नीचे गिरा होगा। तो ये करने वाले काम नहीं है वहां पर, और अल्लाह की पनाह। अब इस बात पर हम मातम करें या हंसें, इस सेल्फी ने हमें जो बर्बाद किया हुआ है, हमने बैतुल्लाह को नहीं छोड़ा। बैतुल्लाह पर भी हम तवाफ करते हुए सेल्फी खींचते हैं। और मैंने पहले दिन एक बात बताई थी कि यहां से जब जाए ना, तो कुछ करें ना करें, अपनी नीयत खालिज कर लें। कुछ ना करें, नीयत खालिज कि ये हज जो मैं करूंगा खालिस अल्लाह के लिए करूंगा। इसलिए नहीं कहूंगा कि लोग मुझे हाजी बोले, इसलिए नहीं वो करूंगा लोग मुझे अलहाज बोले, लोग मुझे बोले हज करता है। तो इस सेल्फी का मतलब क्या है? सेल्फी लेकर हम अपनी ये जो स्टेटस अपलोड करते हैं, फेसबुक पर डालते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, घर वालों को, तो इसका मकसद क्या है? मुझे कोई एक बंदा बता दे कि इसका मकसद ये नहीं है कि लोगों को मैं दिखाऊं। इस सेल्फी का मकसद तो यही बनता है, और इसके अलावा कोई वजह नहीं बनती है। और जब लोगों को दिखाने के लिए आपने ये काम किया, तो फिर अल्लाह कहेगा जा मेरे बंदे, जिसको दिखाने के लिए किया था ना वो देख चुके, अब इसका अजर भी उन्हीं से जाकर ले, मेरे पास कुछ नहीं है। वो आपने सुना होगा, हदीस मुबारक में आता है कि लोग अपने आमाल के पहाड़ लेकर आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेक आमाल लेकर आएंगे, लेकिन जब उनको मीजान में रखा जाएगा तो वो कागज की तरह हल्के होंगे, कागज की तरह हल्के। क्यों? आमाल तो बहुत थे, ये ढेरों लाखों करोड़ों की तादाद में आमाल करके आए थे, वजन क्यों कम हुआ? क्योंकि मीजान पर तो आमाल गिने नहीं जाएंगे, वजन होंगे। गिनकर आपका फैसला नहीं होगा, वजन करके फैसला होगा। और आपके आमाल को वजन जो है, जो चीज घटाती है, कम करती है, खत्म करती है, वो क्या है? रियाकारी, दिखलावा, अपनी नीयतों में शिर्क करना। जिस इबादत के अंदर ये चीज शामिल कर दी कि फला मुझे दिया ना, अल्लाह के साथ किसी और को शामिल कर दिया। मैं नमाज पढ़ रहा हूं, अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूं, ठीक है, लेकिन लोग मुझे देखें कि वाह मैं जबरदस्त अंदाज में नमाज पढ़ता हूं, बिल्कुल खत्म हो गया मामला, शिर्क आ गया आपकी नीयत के अंदर। अब अल्लाह कहेंगे जा मेरे बंदे, उसी से जाकर ले। तो इन सेल्फियों का मकसद क्या है? यही मकसद है, और कोई वजह, अपने दिलों को टटोले। अगर आपको कोई और वजह मिल जाती मुझे बताएं कि इसकी कोई और वजह भी है। और फिर यहां हमने शैतान को भी ना छोड़ा। सोचे मिल गया वहां पर शैतान के, चल मेरे भाई, दुनिया में तो बड़ी मोहब्बत का इजहार करता था, मुझसे मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाता था, अब चल किसके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं? जिनसे मोहब्बत होती है उन्हीं के साथ ना, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। दुश्मनों के साथ कौन खिंचवाता है तस्वीर? कौन खिंचवाता है दुश्मनों के साथ? तो ये क्या है फिर मामला? तो फिर ये हदीस शरीफ में क्या आता है? जो जिसके साथ मोहब्बत का इजहार करेगा, कयामत के दिन उसी के साथ उसका हशर होगा। हदीस मुबारक है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसके साथ, जिसकी मुशाबहत इख्तियार करोगे, जिसके साथ मोहब्बत का इजहार करोगे, कयामत के दिन उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। तो ये मोहब्बत नहीं तो क्या है फिर? और